بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 4، آج کا چوتھا ویلاگ، معمولات ملاقات، اور پیج نمبر 135۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں طوق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ معمولات ملاقات، معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص اگر جھک کر آپ کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود نہ منہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے نہ ہوتے۔ جو شخص حاضر ہونا چاہتا دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے السلام علیکم کہتا، پھر پوچھتا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ خود بھی آپ کسی سے ملنے جاتے تو اسی طرح اجازت مانگتے۔ کوئی شخص اس طریقہ کے خلاف کرتا تو آپ اس کو واپس کر دیتے۔ ایک دفعہ بنو عامر کا ایک شخص آیا اور دروازہ پر کھڑا ہو کر پکارا کہ اندر آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر ان کو اجازت طلبی کا طریقہ سکھا دو، یعنی پہلے سلام کرتے تب اجازت مانگتے۔ ایک دفعہ صفوان بن امیہ نے، جو قریش کی رئیس اعظم تھے، حضور اکرم کے پاس اپنے بھائی کلدہ کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچہ اور لکڑیاں بھیجیں۔ کلدہ یوں ہی بے اجازت چلے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اسلام یعنی السلام علیکم کر کے اندر آؤ۔ ایک دفعہ حضرت جابر زیارت کو آئے اور زیادہ دیر دروازے پر دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ بولے میں۔ آپ نے بولا میں بھی، یعنی یہ کیا طریقہ ہے، نام بتانا چاہیے۔ جب آپ خود کسی کے گھر پر جاتے تو دروازہ کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیکم کہہ کر اذن یعنی اجازت اذن طلب فرماتے۔ اور راوی کا بیان ہے کہ آپ عین دروازے کے سامنے اس وجہ سے نہ کھڑے ہوتے کہ اس وقت تک دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواج نہ تھا۔ اگر صاحب خان اذان نہ دیتا تو پلٹ آتے، یعنی اگر وہ اجازت نہ ملتی تو واپس آ جاتے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضور اکرم سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہو کر اذان طلبی کے لیے السلام علیکم کہا۔ سعد نے اس طرح آہستہ سلام کا جواب دیا کہ حضور اکرم نے نہیں سنا۔ حضرت سعد کے فرزند قیس بن سعد نے کہا کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت سعد نے کہا چپ رہو، حضور اکرم بار بار سلام کریں گے جو ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ السلام علیکم کہا اور سعد نے پھر اسی طرح جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ اسی طریقے سے اذن یعنی اجازت طلب کی، اور جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس چلے گئے۔ حضرت سعد نے آپ کو جاتے دیکھا تو دوڑ کر گئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن آہستہ جواب دیتا تھا کہ آپ بار بار سلام فرما دیں۔ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے، بلکہ ایک بار آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے چمڑے کا ایک گدا ڈال دیا لیکن آپ زمین پر بیٹھ گئے اور گدا حضور اکرم اور حضرت عبداللہ بن عمر کے درمیان آ گیا۔ معمولات عامہ، تمین یعنی داہنی طرف سے داہنے ہاتھ سے کام کرنا۔ تمین یعنی داہنی طرف سے اور داہنے ہاتھ سے کام کرنا آپ کو محبوب تھا۔ جوتا پہلے داہنے ہاتھ پاؤں میں پہنتے، مسجد میں پہلے داہنا پاؤں رکھتے۔ مسجد میں کوئی یعنی مجلس میں کوئی چیز تقسیم فرماتے تو داہنی طرف سے، اس طرح کسی کام کو شروع کرنا چاہتے تو پہلے بسم اللہ کہہ دیتے تھے۔
یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو آپ تک پہنچائی ہیں. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.